الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ تو سب سے پہلے درست ادائیگی اور تصحیح قرات اللہ فرما رہے ہیں الم تعلم، تا کے بعد آئیں، الم تعلم نہیں، اہتمام کریں عین کی ادائیگی کا کہ جہاں پہ جو لفظ جو حرف جیسا ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کوشش کرنے والوں کا اجر ان لوگوں سے ڈبل ہو جائے گا جو کوشش کرتے ہی نہیں، سیکھتے ہی نہیں۔ میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب کسی آیت کی تفسیر سنیں میسر تو اپنے قرآن کو سامنے رکھیں۔ اب دیکھیں آیت نمبر 107 ہے الم تعلم، عین کا خیال رکھیں، ان اللہ، نون کے بعد مفتوح کے بعد جب اللہ جلالت کا لفظ آ رہا ہے تو اس کو بھی موٹا کرتے پڑے، لہو ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ، یہاں موٹا نہیں کرنا، من ولی ولا نصیر، نون کے بعد ساتھ ہے۔ آسان ترجمہ سن لیں اس آیت نمبر 107 کا۔ اللہ فرما رہے ہیں الم تعلم، اے پیغمبر کیا آپ کو علم نہیں؟ اور ان کے واسطے سے ہر مومن کو یہ خطاب ہے کہ اس کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ زمین و آسمان کی جب ہر چیز اللہ کی ملک ہے تو اسے ہر چیز میں تصرف کا بھی کھلا حق ہے، جو چاہے کرے، جس کو چاہے فنا کرے، جس کو چاہے باقی رکھے، جس حکم کو چاہے ختم کر دے، موقوف کر دے، جس حکم کو چاہے باقی رکھے، تاکہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ آزماتے ہیں کہ میرے بندوں میں کون اچھے عمل کرتا ہے، کون اللہ کا فرما بردار، مخلص اور سچا اطاعت کرنے والا ہے۔ تو یہ تربیت ہے جو اللہ اپنے مومن بندوں کی فرما رہے ہیں۔ ہر حال میں ہمارے دل و جان اللہ کے ہر حکم کے فرما بردار بننے والے ہوں، اور یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالی کی ذات گرامی وہ ہے لہو ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں کی جمع کا لفظ آئے۔ غور کیا کریں، اللہ تعالی اپنی بادشاہت اور اپنی ملکیت کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہمیشہ آسمانوں سے آغاز کرتے ہیں، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں۔ الم تعلم، کیا نہیں تم جانتے ہو کہ اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں۔ یہ اصل میں انسانوں کو، بندوں کو قبول کرنے کے لیے ان کی تربیت کی جا رہی ہے۔ تو جب ایک بندہ مومن یہ علم رکھے گا
اس بات کو جانے گا، اس بات کو مانے گا کہ زمین و آسمان نہیں، آسمان و زمین. یہ میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ اپنی بادشاہت کو آسمانوں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں جو مجازی بادشاہ ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کا اتنا حصہ تو ہماری ملکیت ہے، اس ملک کے، اس مملکت کے تو ہم مالک ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں. مگر کوئی شخص اس کائنات میں نہ ماضی میں ہوا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہوگا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ آسمان کے فلاں حصے، فلاں ٹوٹے، فلاں بکرے پر میرا تصرف. پختہ اس بات کو سامنے رکھا کریں تاکہ ہمارے نفوس کی جن میں شر ہے ان کی تقدیس ہو سکے، ان کا تزکیہ ہو سکے. اس آیت سے اللہ تعالیٰ یہ تربیت اور تزکیہ فرما رہے ہیں اپنے بندوں کا. کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت؟ کس کی؟ آسمانوں کی. زمین کی بعد میں بات کریں گے، اور زمین کی پہلی بات. پھر آگے اللہ نے یہ فرمایا کہ اس بات کا بھی پختہ یقین رکھیں کہ ہمارے نفع اور ہمارے نقصان کا مالک صرف وہی ہے. تو انسان کسی نفع کے لالچ میں اگر کسی کو بڑا بنا کر اس کی فرما برداری کا عہد کرتا ہے تو یہ بھی بات صرف اللہ میں ہے کہ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت صرف اسی کے لیے ہے. پھر آگے یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو بعض لوگوں سے ولایت، دوستی، یعنی ان کا کام بنانے کا لالچ ہو. اس کی بھی نفی اللہ نے اسی آیت میں کی، اور پھر ہماری مکمل تربیت کرتی کہ ہم اللہ کے سوا کی ولایت سے بھی نکل جائیں، اللہ کے سوا کے نفع اور نقصان دینے والا ہونے کے عقیدے اور علم سے نکل جائیں کہ ہم تو وہ لوگ ہیں ما لکم من دون اللہ، جن کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے. ہم کئی دفعہ ولایت کا معنی بھی کر چکے ہیں کہ ولی وہ ہے جو کفالت کرے، جو ذمہ داری لے لے. جب ایک شخص اپنے بچے کو کسی اسکول یا مدرسے میں داخل کروانے جاتا ہے یا کسی مریض کو کسی ہسپتال میں، تو وہ ایک عہد دیتا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں خرچے کا، کوئی نفع نقصان ہو تو میری ذمہ داری ہے. آپ اس کو جیسے چاہیں پڑھائیں اور جیسے چاہیں اس کا علاج کریں، یعنی اس کی ضروریات آپ اس کو پورا کریں اور اس کے اخراجات کا میں ذمہ دار ہوں. یہ عام دنیا میں ہوتا ہے. ایسے ہی میرے برادران اسلام، ولایت، ذمہ داری اور نصرت، ضرورت کے وقت مدد کے لیے کھڑا ہونا، یہ دونوں کام اللہ کے ساتھ ہی خاص ہیں. جب ہمارا یقینی علم یہ ہو جائے کہ ہماری حاجت روائی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں نفع اور نقصان اللہ کی ذات میں ہی رکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور حاجت کے وقت ہماری نصرت وہی ذات کرے گی. تو پھر اس تربیت کے بعد سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس کے امر اور نہی میں اس کی مخالفت کرتے ہوئے جو اس نے کہا اسے بجا نہ لائیں، اور جس سے اس نے منع کیا اس سے ہم باز نہ رہیں. بس یہی مقصود ہے اس آیت میں
جو آیت نمبر 107 ہے، اور جو یہ کہہ رہی ہے کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، وہی سلطان ہے، وہی حقیقی فرمان روا ہے، اور تمہارے لیے بھی اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے، نہ کوئی تمہارا ذمہ دار ہے نفع نقصان کا، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ دعا ہے کہ حق تعالی شانہ جیسے اپنے بندوں کی تربیت فرما رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ اس تربیت سے، اس تزکیے کا حظ وافر عطا کرے کہ ہم اللہ کے وہ بندے بنیں جن پہ اللہ تعالی دنیا میں بھی راضی ہو، آخرت میں بھی، اور جن کے حصے اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی سعادت کو مقدر فرما دیں۔ یا ربی تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد